پڑھو. اچھا جی ایک منٹ، اب میری بات غور سے سنو، اب ایک بات غور سے سنو. یہ جو امیہ تھا نا، امیہ کون؟ امیہ. امیہ کا ایک بیٹا تھا حرب تھا، اور امیہ کا ایک بیٹا تھا عاص. کون تھا؟ عاص. عاص کا بیٹا جو تھا نا، عاص کا بیٹا وہ حکم تھا، حکم کا بیٹا مروان تھا، مروان کا بیٹا عبد الملک تھا، عبد الملک کا بیٹا ولید تھا، ولید کا بیٹا جو تھا نا وہ پھر آگے یزید ابن ولید تھا، وہ سلسلہ. لیکن جو امیہ تھی نا، امیہ اس کے دو بیٹے تھے، ایک عاص تھا اور دوسرا کون سا تھا؟ حرب تھا. تو حرب کی نسل میں سے امیر معاویہ تھی، کیونکہ حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا اور ابو سفیان کا بیٹا کون تھا؟ معاویہ تھا، اور معاویہ کا بیٹا یزید تھا اور یزید کا بیٹا معاویہ تھا. تو یہ امیہ کے دو بیٹے تھے، ایک عاص تھا، عاص کی نسل سے ابھی یہ جو مروان کی بات ہو رہی یہ ہے، اور جو دوسرا بیٹا امیہ کا تھا جس کا نام حرب تھا، حرب کی نسل سے بیٹے سے کون تھا؟ امیر معاویہ تھی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں جو خلافت ہے نا، امیر معاویہ سے یہ چینج ہو کر ان کے چچا زاد بھائیوں میں چلا گیا. پڑھو ابھی. ہاں جی. اور یہ مروان کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ مروان جو ہے نا یہ عثمان غنی کا کیا تھا؟ چچا کا بیٹا تھا. کس کا بیٹا تھا؟ چچا کا بیٹا تھا. ایک تو یہ. اور یہ مروان وہ شخص ہے، مروان کہ جنہوں نے طلحہ بن عبید اللہ جو عشر مبشرہ میں سے تھے، ٹاپ 10 صحابہ میں تھے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو زندہ شہید، چلتے پھرتے زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہو نا تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے. اور یہ وہ صحابی تھے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے خصوصیت یہ تھی کہ ان کی جو 4 بیویاں تھیں نا، اور وہ چاروں کے چاروں آپ علیہ السلام کی کیا تھی؟ سالیاں بھی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ طلحہ بن عبید اللہ تھے. دوسری بات، اسی طلحہ بن عبید اللہ کو اسی مروان بن الحکم نے جنگ جمل میں شہید بھی کیا تھا. سمجھ آ رہی میری بات؟ طلحہ بن عبید اللہ جو عشر مبشرہ میں سے تھے، کس نے شہید کیا تھا؟ اسی مروان بن الحکم نے تیر مار کر اس کو شہید کیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. چلو پڑھو. روح حمل زنباع. ہاں نابل بن قیس نے. ہاں
جابیہ، ثور بن، خالد، ہاں خالد بن یزید جو تھا نا، خالد بن یزید یہ یزید ابن معاویہ کا ایک بیٹا تھا، خالد بن یزید، اور پھر یزید کی ایک بیوہ تھی، ایک بیوہ، پھر اسی بیوہ سے مروان بن الحکم نے شادی بھی کی تھی، اور پھر تاریخ میں ابھی نیچے آ بھی جائے گا کہ صرف اقتدار کی لالچ انہوں نے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا نام عاتکہ تھا، یزید کی جو بیوہ تھی اس کا نام عاتکہ تھا، عاتکہ خالد کی ماں تھی، اور اسی عاتکہ سے مروان بن الحکم نے شادی کی تھی، اور پھر اسی وجہ سے چونکہ مروان جب برسر اقتدار آیا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد خالد جو ہے نا وہ خلیفہ ہوں گے، لیکن پھر ایسا نہ ہوا، چنانچہ خالد نے اپنی ماں کو سارا واقعہ بتا دیا، اور پھر خالد کی ماں جو کہ عاتکہ اس کی بیوی تھی مروان کی، انہوں نے اس کو زہر دے کر اس کو ہلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، مروان نے صرف 9 مہینے حکومت کی تھی، جی جی پڑھو۔ مروان بن حکم سے بہتر کوئی اور شخص موجود نہیں ہے، اور راحت عثمان غنی کے زمانے سے لے کر آج تک برابر حکومت اور خلافت کے کاموں کا تجربہ رکھتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کر لیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مروان کے بعد خالد بن یزید